أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں، درس قرآن و درس حدیث کے ذہن میں سورۃ شعراء کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہت سارے لوگ اس روٹین سے واقف ہوں گے جو باقاعدگی سے درس قرآن و درس حدیث یہاں میں شمولیت اختیار کرتے ہیں کہ قرآن کا بہت مختصر حصہ یہاں پڑھا جاتا ہے، اسے سمجھا جاتا ہے اور سمجھایا جاتا ہے اور ایک حدیث پاک بھی بیان کی جاتی ہے۔ عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم ينظر الى محاسن امرأة اول مرة ثم يغض بصره الا احدث الله له عبادة حلاوتها او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت کرتے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی بھی مسلمان، ما من مسلم، تم میں سے کوئی بھی مسلمان عورت کے حسن و جمال کو نہیں دیکھتا مگر ایک بار۔ کسی عورت کے حسن و جمال پر ایک بار نظر کسی مسلمان مرد کی پڑ جائے تو وہ ایک بار دیکھتا ہے، اول مرتن ثم یغض بصرہ، اور پھر وہ اپنی آنکھوں کو نیچا کر لیتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ الا احدث اللہ له عبادۃ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ایسی عبادت دے دیتا ہے، اسے ایسی عبادت نصیب کر دیتا ہے یجد حلاوتہا، جس عبادت میں اسے لطف اور مزہ۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، معاشرت کے حوالے سے یہ حدیث پاک بھی بہت اہم ہے۔ ہمارے معاشرے میں عورت کا پردہ تو کہا جاتا ہے کہ فلاں عورت پردہ نہیں کرتی، یا ہم اپنی ماں بہن بیٹیوں کے بارے میں پریشان رہتے ہیں کہ وہ پردہ نہیں کرتی، یا باہر کی خواتین کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ خواتین بغیر پردے کے پھر رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کا پردہ بھی بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہن ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ یہ قرآن پاک سورۃ نور کی آیات ہے۔ آپ یہ نہ سمجھنا کہ صرف عورت کا پردہ ہے، مرد کا بھی پردہ ہے، اتنا ہی پردہ ہے جتنا عورت کو پردہ کرنا ہے۔ مرد کے لیے پردے کی نوعیت بدل جاتی ہے، عورت کے لیے پردے کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ اب مرد کا پردہ کیا ہے کہ جب اس نے کسی عورت کے حسن و جمال کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، وہ بھی سہمن غلطی سے اس کی نظر اٹھ گئی اور اسے کسی عورت کا حسن و جمال نظر آ گیا، تو پھر دل نے خواہش یہ کی کہ اس عورت کو بار بار دیکھوں، کیونکہ نفسانی خواہش ہے اور اس نفس کو شیطان باہر سے پھونکے مارتا ہے۔ ایک نفس ہے آپ کے اندر، نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ یہ حضرت یوسف کہتے ہیں کہ میرا نفس تو مجھے برائی پر اکساتا ہے اگر میرا رب مجھ پر رحم نہ کر دے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، یہ تو برائی پر اکساتا ہے اگر میرا رب مجھ پر رحم نہ کر دے۔ تو اگر آپ کا رب بھی آپ پہ رحم کر دے اور آپ کی پہلی نظر اٹھ جائے کسی عورت کے حسن و جمال پر، اور پھر آپ اپنی نفسانی خواہش کو کچلتے ہوئے دوسری بار نظر کو جھکا لیں، تو سمجھ لیں کہ
کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نصیب کرے گا عبادت جس میں آپ کو لطف آئے گا، جس میں آپ کو حلاوت محسوس ہوگی، جس میں خشوع و خضوع نصیب ہوگا آپ کا۔ ہم کہتے ہیں آج ہم عبادت کرتے ہیں، دل نہیں لگتا، نماز پڑھتے ہیں خیالات منتشر رہتے ہیں، ہمارے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں، منہ سے نماز ادا کر رہی ہوتی ہے۔ بزرگوں سے پوچھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں خشوع و خضوع نصیب نہیں ہوتا، تو اللہ کے رسول تو بتا رہے ہیں کہ کیسے خشوع ملے گا، عبادت میں خضوع کیسے ملے گا، اللہ کی خشیت کیسے آئے گی۔ پہلے تو اللہ کو اللہ مان لو، ثم استقاموا ان الذين قالوا ربنا ثم استقاموا، کہ تم اللہ کو اللہ مانو پھر اس پر ڈٹ جاؤ، پہلے رب کو مان لو، پھر یوم آخرت پر پورا یقین لے آؤ، پھر دیکھنا تمہیں نماز میں حلاوت اور خشیت کیسے نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب نظروں کی حفاظت کرو گے تو محمد مصطفیٰ نے وعدہ کر لیا کہ نظر کی حفاظت کرو گے، ایک نظر پڑ گئی عورت کی طرف، دوسری نظر جھکا لی، نفس کی خواہش پر پاؤں رکھ دیا کہ نہیں اب نہیں دیکھنا، کیوں؟ کیونکہ میرا رب اس بات سے ناراض ہوتا ہے اور میرا شیطان اس بات سے خوش ہوتا ہے، میں نے شیطان کو خوش نہیں کرنا، میں نے اپنے رب کو خوش کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر دیکھنا جب نماز کے لیے کھڑے ہوگے تو ایسا ہوگا جیسے تم رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ نصیب ہوئی تو کم از کم یہ کیفیت ضرور مل جائے گی کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تمہارا ذہن منتشر نہیں ہوگا، ذہن میں مختلف خیالات نہیں آئیں گے، اس لیے خدارا اپنے پردے کا خیال کرو۔ عورتوں کے پردے پر بھی کسی وقت میں ڈیٹیل آپ کو لیکچر دوں گا، وہ بھی سورۃ نور کی روشنی میں، جو آیات عورتوں کے بارے نازل ہوئی، میری بہنوں بیٹیوں کے بارے میں نازل ہوئی، اس پر بھی میں پورا لیکچر دوں گا، لیکن آج لیکچر ہے مرد کے پردے کے بارے میں کہ آپ کا پردہ کیا ہے۔ تو سورۃ نور میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محمد رسول اللہ سے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ کہہ دیجئے ان مومنین کو، بات ہے مومنین سے، جو مومن بن چکا ہے، مومن صادق ہے، خالی مسلمان سے گفتگو نہیں ہے، اسلام سے آگے ایمان کے درجے میں جو داخل ہو چکا، مومن بن چکا، اس کے دل میں ایمان اتر چکا، اب یہ شخص ہے جو کہ حضور محمد مصطفیٰ کا حکم مانے گا، جو رب کا فرمان قرآن میں اترا ہے اس پر عمل کرے گا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہہ دیجئے ان مومن مردوں سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں، سبحان اللہ، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے پاکیزگی ہے، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بے شک تیرا رب جانتا ہے، باخبر ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ رب سے چوری بھی کچھ کر سکتے ہیں، آپ کی نظر اٹھے اور رب کو پتہ نہ چلے، ہاں آپ کی بیوی کو پتہ نہ چلے، آپ کے معاشرے کو پتہ نہ چلے، آپ کے دوست احباب کو پتہ نہ چلے کہ آپ نے نظر میں خیانت کر دی، عورت کو ایک بار دیکھا پھر بار بار دیکھا، شاید آپ کے معاشرے کو پتہ نہ چلے، آپ کے دوست احباب کو پتہ نہ چلے، آپ کا رب تو وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، تمہارے سینوں کی باتیں بھی نکال لائے گا، بجھا تو تمہاری آنکھیں۔ تو اپنے پردے پر دھیان کرو، اے مرد لوگوں اپنے پردے پر دھیان کرو، عورتوں کی بات تو بعد میں کرنا، سوچو ذرا وہ معاشرہ کیسا ہوگا جہاں مرد آنکھیں جھکا کر چل رہے ہوں گے، جہاں عورتیں پورے پردے میں چل رہی ہوں گی، کیا کسی برائی پھیلنے کا امکان موجود ہے؟ کیا کسی شیطان کے برگلانے کا امکان موجود ہے؟ شیطان کب برگلاتا ہے؟ جب آپ آنکھوں سے دیکھتے ہو کسی چیز کو، وہ چیز آپ کے دماغ اور دل میں کھوبتی ہے تو پھر برائی کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ جب آنکھوں کی حفاظت کرو گے تو برائی کا خیال کیسے پیدا ہوگا؟ پھر تو شیطان لعین و شیطان رجیم سے بچے رہو گے، قیامت کے روز پھر اس گروہ میں شامل نہیں ہوگے جسے اللہ تعالیٰ کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرم لوگوں آج تم اپنا گروہ الگ بنا لو۔ یہ رب کریم قیامت کے روز، سورۃ یاسین آپ میں سے سب لوگ پڑھتے ہیں، خدا را سمجھا کرو، قرآن کو سمجھا کرو، بار بار میں یہاں کی درخواست کرتا ہوں قرآن سمجھا کرو، قرآن سمجھو گے تو تب بہت ساری باتیں کلیئر ہوں گی، بہت ساری باتیں دل میں اتریں گی۔ یوم قیامت اللہ کا دربار لگا ہوا ہے، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا،
وجیع یومئذ بجہنم، مطلب یہ ایک پوری آیات ایک قیامت کے دن کا نقشہ ہے کہ دربار عظیم لگا ہوا ہے، اس سے بڑا دربار ہو نہیں سکتا، اور اس دن رب کریم ایک اپنا حکم صادر کرے گا، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرم لوگو الگ ہو جاؤ، آج الگ ہو جاؤ، آج نہ کھڑے ہو میرے نیک لوگوں کے ساتھ، الگ ہو جاؤ۔ الم اعہد یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا میں نے اے آدم کے بیٹے تجھ سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تو شیطان کی پیروی نہیں کرے گا؟ وانی عبدونی، اور میری پیروی کرے گا، ھذا صراط مستقیم، کیونکہ سیدھا راستہ یہ ہے۔ میرے بھائیو، قرآن کی ایک ایک آیت دل دہلا دینے والی آیت، ایک ایک آیت اپنے اندر سمندر سموئے ہوئے ہے، ایک ایک آیت اپنے اندر تفسیر کا خزانہ ہے۔ علماء کرام نے بہت محنتیں کی، محمد رسول اللہ کی شخصیت چلتا پھرتا نمونہ تھی ہمارے لیے، پورے کے پورے قرآن سے، تو ہمیں ان باتوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ آج اپنے پردے کے بارے بات ذہن نشین کر کے جانا کہ آج سے تمہاری نظر اٹھے نا، پہلے تو تمہاری نظر اٹھے نا، اور اگر غلطی سے اٹھ گئی، غیر عورت پر پڑ گئی، تو پھر دوسری نظر نہ اٹھے، تو سمجھ لینا رب کو راضی کر رہے ہو، عبادات میں مزہ آنا شروع ہوئے گا، نماز میں خشیت نصیب ہوگی، قیامت کے روز اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ آج کی حدیث بہت مختصر تھی لیکن بہت جامع تھی، اسی طرح کسی روز اپنی ماں، بہنوں، بیٹیوں کے پردے کے بارے میں بھی تفصیل سے بات کروں گا، کیونکہ ہماری آج کی عورت وہ آزادی چاہتی ہے، جبکہ اللہ چاہ رہا ہے حور مقصورات فی الخیام، کہ اللہ اپنی حور کو بھی مقصور کر رہا ہے وہاں، اللہ اپنی حور کو بھی بے پردہ نہیں کر رہا۔ خدا کی بندیوں، تم کیسے اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتی ہو، اپنے جسم کو نہیں ڈھانپتی، جبکہ اللہ اپنی حور کو بھی مقصور کر رہا ہے، حور مقصورات فی الخیام، کہ وہ حوریں مقصور ہوں گی اپنے خیموں کے اندر، فیہن خیرات حسان، اس جنت میں ملیں گی ایسی عورتیں جو شرمیلی اور نیک سیرت ہوں گی، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم جان، ایسی عورتیں جن کی شرمیلی ہوں گی، نظریں جھکی ہوں گی، نہ کسی انسان نے انہیں چھوا ہوگا، نہ کسی جن نے کبھی چھوا ہوگا۔ میرے بھائیو، جب جنت کی عورتوں کا اللہ اس انداز میں ذکر کر رہا ہے، تو میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، تم سے بھی یہی درخواست ہے کہ اس دنیا میں تم جنت کی حوریں بن جاؤ، تو پھر وہاں تم حوروں کی سردار بنو گی۔ درس قرآن کی طرف آتے ہیں۔ آج کا بس حدیث بیان کرنے کا مقصد صرف مرد کا پردہ تھا۔ آج میں نے مرد کے پردے کے بارے آپ کو بہت مختصر اور جامع حدیث سنا دی ہے۔ سورۃ شعراء کا ترجمے کا آغاز کرتے ہیں، اور واقعہ چل رہا تھا انبیاء اور رسل، جو رسولوں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں۔ اس میں حضرت ابراہیم کا واقعہ چل رہا ہے، اور اس میں ذکر یہ ہے کہ جب مجرموں کو اوندے منہ ڈال دیا جائے گا جہنم کے اندر، تو وہ اپنے معبودوں سے لڑیں گے اس دنیا میں جس کی پرستش کرتے تھے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا کہ دل سے تو کہتے ہو کہ اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا مالک ہے، لیکن جب دنیا کا کام پڑتا ہے تو کس سے رجوع کرتے ہو؟ تب تو دنیا والوں کو ڈھونڈتے ہو۔ ہاں، میں نے بتایا تھا، سبب کے زمرے میں ایک دفعہ چلے جانا کام کے لیے، پھر یاد دہانی کے لیے دوسری بار بھی چلے جانا، بس یہاں تک علماء کرام نے جائز قرار دیا ہے۔ تیسری بار اگر تم نے دنیا دار سے، دنیا والے سے اپنی مدد مانگی، اپنی حاجت روائی کے لیے گئے، تو سمجھ لینا وہ رب ناراض ہو جائے گا، اس کے ساتھ شرک کے زمرے میں داخل ہو جاؤ گے، پھر تمہارا انجام قیامت کے روز مشرکین کے ساتھ ہوگا۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ شرک کی حقیقت و اقسام، اس پر بہت بڑے لمبے لیکچر ہیں۔ شرک خالی بت کی پوجا نہیں، اپنے نفس کو پوجنا بھی شرک، نفس کی خواہش پر عمل کرنا بھی شرک ہے۔ ذکر ہو رہا تھا ان مجرموں کا، تو وہ کیا کہیں گے؟ فما لنا من شافعین، تو آج ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ اب یہ جہنم کے اندر موجود ہیں اور وہاں حسرت کر رہے ہیں کہ آج ہمارے لیے کوئی شافع نہیں ہے، شافعین، سفارش کرنے والے ہمارے لیے نہیں ہیں۔
کوئی دوست احباب آج ہمارے لیے ایسے نہیں بچے جو اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر دیں کہ ہمیں اس جہنم کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے۔ شافعین کب بنیں گے؟ جب تم پورے کے پورے محمد رسول اللہ کے کہے ہوئے طریقے پر قرآن پر عمل کرو گے، پھر محمد رسول اللہ تمہیں پہچانیں گے بھی صحیح، سفارش بھی کریں گے، شفاعت بھی کریں گے۔ شفاعت کس کی ہوگی؟ جو محمد رسول اللہ کا دوست ہوگا۔ یہ کیسے سمجھ لیتے ہو تم کہ اس طرف سے گناہ بھی کرو، قرآن کو اپنے پس پشت بھی ڈالو، محمد رسول اللہ کی سنت کی دھجیاں بھی بکھیر دو، اور اس روز محمد رسول اللہ تمہیں پہچان بھی لیں اور تمہاری سفارش بھی کر دیں اور تمہاری شفاعت بھی کر دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں کون تمہاری سفارش کرتا ہے؟ دنیا میں کوئی تمہارا قریبی دوست ہی تمہاری سفارش کرتا ہے نا، تو دوست کو راضی کیسے کیا جاتا ہے؟ دوست کی مرضی پر چلا جاتا ہے۔ تو محمد رسول اللہ کی مرضی پر چلو، پھر تو دوستی ہوگی، پھر تو سفارش ہوگی، پھر تو شفاعت ہوگی، ورنہ یہ امید نہ رکھنا۔ الفاظ سخت ہیں مگر انہیں ذہن نشین کر لو، انہیں دل میں کھبا لو اپنے۔ تو یہ اب قرآن بیان کر رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ فما لنا من شافعین، آج ہمارے لیے شفاعت کرنے والے نہیں، ولا صدیق ولا صدیق حمیم، اور نہ ہی صدیق کہتے ہیں دوست کو، حمیم کہتے ہیں اللہ نے جو ابلتے ہوئے پانی کو جہنم میں دینا ہے اسے حمیم بھی کہتے ہیں، اور گرم جوش کو بھی کہتے ہیں۔ وہ ترس رہے ہوں گے کہ ہمارے لیے آج نہ کوئی گرم جوش دوست موجود نہیں، دوست ایسا جو گرم جوش ہو، دوست ایسا جو قریبی ہو، جو قلبی دوست ہو، جگری دوست ہو۔ جگری کے لیے یہ لفظ حمیم استعمال ہوا ہے کہ آج ہمارا کوئی دوست ایسا نہیں، یہ جہنمی کہہ رہے ہوں گے، جو ہمارا جگری دوست ہو، جو آج رب کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کہہ دے میرے رب آج، اور ہماری سفارش کر دے کہ ان گناہگاروں کو تو نکال دے جہنم سے، وہ حسرت کریں گے کہ آج ایسا کوئی دوست موجود نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے دنیا میں ایسا دوست بنایا ہی نہیں تھا۔ تم تو دنیا میں لگے رہے نا، آخرت کی زندگی کے لیے ایسا دوست بنایا نہیں تھا۔ قرآن کو دوست بناؤ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کو دوست بناؤ، یہ کھڑا ہو جائے گا رب کے سامنے کہ رب پاک یہ شخص دنیا کے ٹائم نکال کے مجھے پڑھتا بھی تھا، سمجھتا بھی تھا، سمجھنے کی کوشش بھی کرتا تھا، عمل بھی کرتا تھا، آگے سمجھاتا بھی تھا، سبحان اللہ۔ تیرے بتائے ہوئے احکامات لوگوں کو بتاتا بھی تھا، اور اس پر ان کو خود عمل بھی کرتا تھا، ان کو عمل کرنے کی تلقین بھی کرتا تھا۔ اور اس معاملے میں جو مشکلات آتی تھی ان پر صبر بھی کرتا تھا۔ تو پھر قرآن آپ کی شفاعت کرے گا۔ قرآن سے بڑھ کے دوستی کس کی دوستی ہو سکتی ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں، اور یہ پیچھے سے حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے فرمایا ہے کہ سورۃ تبارک الذی روٹین بنا لو، عادت بنا لو، رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھا کرو۔ یہ سنت بھی ہے، اور اس کے بارے یہ بہت کنفرم باتیں ہیں، کنفرم احادیث ہیں کہ یہ انسان کو بچائے گی قبر کے عذاب سے، اور یہ پر پھیلا لیتی ہے۔ منکر نکیر جب آتے ہیں تو ان کے سوالات انہیں نہیں کرنے دیتی کہ یہ تو مجھے پڑھا کرتا تھا، آج میں تمہیں اس سے ٹاکرا نہیں ہونے دوں گی۔ اور تبارک الذی میں ہے کیا، سمجھ کے پڑھا کرو۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی تاکہ تم میں دیکھ لے کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ یہ تبارک الذی، سورۃ تبارک الذی کو بھی سمجھ کے پڑھو، ہاں رٹ کے بھی پڑھو گے تو صلہ یہی ملے گا انشاءاللہ۔ رب کریم ہمارا رب غفور بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ جانتا ہے ہم اجمی ہیں، عربی نہیں جانتے، تو رٹ کے پڑھو گے تب بھی صلہ ملے گا انشاءاللہ۔ تم عادت تو بناؤ، جب عادت بناؤ گے تو رب مطالب بھی سمجھانے کی توفیق دے دے گا۔ تو اب جہنمی کیا کہہ رہے ہیں؟ ولا صدیق حمیم، اور ہمارا آج کوئی گرم جوش دوست نہیں جو ہمیں اس آگ سے بچا لے۔ اب سن لو ان کی حسرت، فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، کاش کہ ایک بار ہمیں لوٹایا جائے دنیا میں، کاش کہ ایک بار ہمیں دنیا میں لوٹایا جائے تو ہم مومنین بن جائیں گے۔
ہم مومنین صادق بن جائیں گے, ہم نیک اعمال کرنے والے بن جائیں گے, ہم برائیوں کو چھوڑنے والے بن جائیں گے, رب کو ایسے مانیں گے جیسے ماننے کا حق ہے. سبحان اللہ. مگر یہ ان کی حسرت ہوگی. میرے بھائیوں, خدا را اس حسرت سے بچنا, خدا را اس حسرت سے بچنا. آج منا لو اپنے رب کو, آج وقت ہے رب کو راضی کرنے کا. اللہ نے آج جان بھی دی ہے, صحت بھی دی ہے, پیسے بھی دیے ہیں, آپ کو مالدار بھی کیا ہے, غنی بھی کیا ہے. آج اپنے رب کو راضی کر لو. آج رب کو راضی کر لیا تو قیامت کے دن کوئی حسرت نہیں ہوگی. نہ تو جو حسرت ہوگی وہ ابداً ابدا کی حسرت ہے. اس دنیا میں تو اگر آسائشیں نہ ملیں, 60-70 سال کی زندگی ایک بادشاہ محل میں بڑے بڑے دبیز بستروں پر بھی گزار جاتا ہے, اور ایک غریب چٹائی پر لیٹے ہوئے جھونپڑی میں بھی اپنی زندگی بسر کر جاتا ہے. دونوں کی زندگی بسر ہو جاتی ہے, دونوں کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. کیا بادشاہ نے ابداً ابدا جینا ہے؟ کیا اس جو بیچارہ مزدور ہے یا غریب ہے, کیا اس نے ابداً ابدا اس چٹائی پر لیٹنا ہے؟ وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ, جن سے فرمائش کر رہے ہیں عمر فاروق کہ بلال آج وہ اذان سنا مسجد اقصی میں جو حضور کو سنایا کرتا تھا. اور آدھی اذان میں بلال حبشی جب اشارہ کرتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ کہہ کر بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں. تو کیا درجات ہوں گے. ہم اپنے اسلاف کی کہانیاں پڑھتے ہی نہیں, سنتے ہی نہیں, قرآن کی طرف آتے ہی نہیں, کیونکہ آج وقت نہیں ہمارے پاس. آج ہم معاش میں لگے ہوئے ہیں, آج ہم آسائشیں اکٹھی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. میرے بھائیو, آسائشیں اکٹھی کرو اس دنیا, اس زندگی کے لیے جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے, جہاں ایک دفعہ آسائش مل گئی تو ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گی. اب رب کریم فرما رہے ہیں ان فی ذلک لآیہ. اس سارا بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک اس میں نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین, لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں. یہ خطاب ڈائریکٹ ہے مشرکین مکہ, کفار مکہ سے, مشرکین سے خطاب ہے. لیکن آج ہمیں اپنے آپ کو بھی اسی کٹہرے میں رکھ کر سوچنا چاہیے کہ کیا جن باتوں سے اللہ روک رہے ہیں ہم روک رہے ہیں, جن باتوں کا اللہ حکم دے رہے ہیں آج ہم ان پر عمل کر رہے ہیں. ہمیں خود کو, اپنے آپ کو کٹہرے میں ٹھہرا کر, کیونکہ یہ قرآن رہتی دنیا کے آخری انسان تک نازل ہوا ہے. تو آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, اور بے شک تیرا رب وہ تو العزیز ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس رب کے اس نام میں بڑی شدت ہے, بڑا غضب ہے, بڑا خوف ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ نام العزیز قرآن میں کہیں بھی اکیلا بیان نہیں کیا. اگر رب یہ اپنا نام اکیلا بیان کر دیتا تو جو لوگ سمجھتے ہیں وہ اس کی شدت محسوس کر کے ان کے دل پھٹ جاتے ہیں. اس رب کے اس نام میں اتنی شدت ہے. العزیز چھایا ہوا ہے, جو کچھ کرے تو کوئی جو کرنا چاہے تو اسے کوئی روک نہ سکے, جس کا ارادہ کر لے تو وہ ہو جائے. وہ العزیز ہے, وہ آنے واحد میں چیونٹی کی طرح تم سب کو مسل کر رکھتے ہیں. وہ چھایا ہوا ہے, العزیز ہے, طاقتور ہے, لیکن اس نے اپنے اس نام کے ساتھ پھر الرحیم بھی کہا. سبحان اللہ. یہ اس کی شفقت ہے, یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے اپنی اس قوت کو ساتھ رحمت سے جوڑ دیا کہ میں رحیم بھی ہوں. میں اپنے لوگوں پر اپنی جو ساری میں نے لوگ پیدا کیے, میں ان کے لیے غفور بھی ہوں, رحیم بھی ہوں. اگر میں زبردست ہوں, غالب ہوں, تو ساتھ رحیم بھی تو ہوں. تو میری رحمت سے لا تقنطوا من رحمت اللہ, قاری صاحب اکثر پڑھتے ہیں, میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. آگے اب واقعہ شروع ہو رہا ہے قوم نوح کا. کذبت قوم نوح للمرسلین, اور جھٹلایا نوح کی قوم نے بھی مرسلین کہتے ہیں پیغمبر جو بھیجا گیا ہو. تو جھٹلایا قوم نوح نے بھی مرسلین کو, مطلب
جو ان کی طرف اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے اس کو نوح کی قوم نے بھی جھٹلا دیا. اذ قال لهم اخوهم جب کہا ان سے ان کے بھائی نوح نے نوح الا تتقون تم ڈرتے کیوں نہیں, تم تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے, تم اللہ کا تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے. تقوی کا کیا مطلب ہے کہ پہلے اللہ سے ڈر پھر اس سے بچ. اللہ نے جس چیز سے روکا پہلے تو اسے ڈر پھر اسے بچ بھی صحیح. تو حضرت نوح نے بھی یہی اپنی قوم کو کہا کہ تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں, تم اللہ کا تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے. وقت مکمل ہو چکا ہے, بہت مختصر وقت ہوتا ہے, 4 5 6 آیات مشکل سے میں آپ کے سامنے بیان کر پاتا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھے یہ سمجھنے, اس کو سمجھانے اور اسے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.